15واں رکوع آیت نمبر 122۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں انہیں یاد کرو۔ وانی فضلتکم علی العالمین، ایک نعمت یہ ہے کہ تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ یہی بات تفصیلاً پہلے گزر چکی ہے اور اس پہ بات بھی ہو چکی۔ یہی بات پہلے بھی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ فضیلت بنی اسرائیل کو عطا کی گئی، لیکن اپنی ضد، ہٹ درمی، بد کرداری، بد عملی کی وجہ سے انہوں نے اس فضیلت کو ضائع کر دیا۔ اب یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تو اب یہ فضیلت ہمارا حصہ ہے، ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنی فضیلت ضائع کر دی تھی۔ ہم نے ان سے بچ کے اپنے منصب فضیلت کو بچا کے رکھنا ہے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا، یہ مفہوم بھی پہلے گزر چکا ہے۔ ارشاد فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی جان کا کوئی بدلہ نہیں بھرے گی۔ ولا یقبل منہا عدل، کوئی فدیہ دے کے جان نہیں چھوٹے گی۔ ولا تنفعها شفاعت، کوئی شفاعت، کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کافروں کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی جتنے طریقے ہیں کوئی چھٹکارا حاصل کرنے کے، وہ ان کو کوئی بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ سمجھے کہ ہم بڑے لاڈلے ہیں، ہمارے بڑے ہمیں بچا لیں گے، کوئی مددگار آ جائے گا، کوئی جان کسی جان کا بدلہ بن جائے گی، کوئی کچھ دے کے جان چھوٹ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس پہ بھی تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اور جو اس مفہوم کی آیت تھی اس کے بعد 25 ستمبر کا غالباً جو حلقہ فہم قرآن تھا، اس میں تفصیلی گفتگو صرف شفاعت کا موضوع تھا کہ کافروں کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ کافر سفارش کر سکے گا نہ اس کے لیے قبول کی جائے گی، لیکن ایمان والوں کی شفاعت کی بھی جائے گی، قبول بھی کی جائے گی۔ تو آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں کے ذریعے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام دے کے ان پہ آزمایا، عمل کی پابندی کروا کے انہیں آزمایا، ان کو ہجرت کروا کے آزمایا، نمرود کی آگ میں پھینک کے آزمایا، اپنے اہل و عیال کو جنگل میں چھوڑ دینے کا حکم دے کے آزمایا، لخت جگر کو قربان کرنے کا حکم دے کے آزمایا، مختلف طرح سے ان کو آزمایا گیا۔ تو پھر فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے ساری باتیں پوری کر دی، اس امتحان میں پورے اترے۔ پھر نتیجہ اور اجر کیا ملا، صلہ کیا ملا؟ تو ارشاد فرمایا قال، اللہ نے پھر یہ حکم ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، آپ نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، ابراہیم تمہیں تمہارا رب لوگوں کا امام بناتا ہے، پیشوا بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا گیا، یہاں تک کہ ایسا امام بنایا گیا کہ بعد کے انبیاء کرام اور ان کی امتیں، حتیٰ کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ انہیں خلیل اللہ بنایا، اپنا برگزیدہ بنایا، جد الانبیاء بنایا، اور ایسی پذیرائی عطا کی کہ ہر مذہب کا شخص ان کو اپنا پیشوا کہتا ہے۔ للناس اماما، لوگوں کے لیے ان کو امام بنایا۔ یہاں یہ بات یاد رہے، اللہ جانتا ہے کہ کوئی شخص کیسا ہے، امتحان میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ اس نے اپنے علم کے لیے تو نہیں آزمایا، اس نے آزمایا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ خلیل کو یہ رتبہ ملا ہے تو خلیل نے خلیل بن کے دکھایا ہے، خلیل کو یہ رتبہ ملا ہے، یہ شان ملی ہے، یوں ہی نہیں ملی،
دیکھ لو دنیا والو، جو امتحان دیا گیا ہے خلیل اس میں کامیاب ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ تو اب اولاد کی محبت اور پھر اولاد کی ترقی کی خواہش، اولاد کو آگے بڑھتا دیکھنا، یہ تو والدین کی ایک فطری تقاضا ہے۔ دل سے صدا اٹھتی ہے کہ میری اولاد بھی آگے بڑھے، وہ بھی ترقی کرے، وہ بھی پیشوا بنے، وہ بھی امام بنے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ تو ابراہیم آگے سے عرض کرتے ہیں قال ومن ذریتی، مولا میری اولاد کو بھی امام رکھے ہوئے، میری اولاد بھی امام رہے گی، ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی یہ پیشوائی رہے گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہ جو پیشوائی ہے، یہ جو امامت ہے، جو حقدار ہوگا، جو مستحق ہوگا وہ تو امام بنے گا، لیکن اگر کوئی ظلم کی راہ اختیار کرے گا تو وہ اس وعدے سے ہٹ جائے گا، پھر اس کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ اب خلیل نے جب یہ دیکھا کہ یہ دعا ہے تو اس کے بعد کس طرح سے دعا کی وہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو، بیت اللہ کو، خانہ کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا، لوٹنے کی جگہ بنایا، جہاں بار بار آتے ہیں، کبھی حج کے لیے آتے ہیں، کبھی عمرہ کے لیے آتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بار بار لوٹنے کی مرجع الخلائق بنایا اس کعبۃ اللہ کو، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا۔ ایسے امن کی جگہ بنایا کہ یہاں قتل و غارت نہیں کی جا سکتی، یہاں جنگ و جدال نہیں ہو سکتا، یہاں ظلم نہیں ہو سکتا، یہاں شکار تک بھی منع ہے، اور یہاں کوئی مجرم بھی آ جائے تو حرم کی حدود میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ایسی امن کی جگہ ہم نے اس بیت اللہ کو بنایا ہے، اور ساتھ ہی حکم ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، وہاں نفل ادا کرو، وہاں نماز ادا کرو۔ وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر کے جس پہ خلیل اللہ کے قدم لگے تھے، اللہ کو اپنے محبوب بندوں سے منسوب چیزیں بھی بڑی عزیز ہیں، جہاں خلیل کے قدم لگے تھے کہا اس کو مصلی بنا لو۔ تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم و اسماعیل دونوں باپ بیٹے سے وعدہ لیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو صاف کرو، ستھرا کرو، پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم تمام مساجد کے لیے ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھو، صاف رکھو، خوبصورت رکھو، صاف رکھو کہ جو عبادت کرے اس میں رغبت پیدا ہو، دل جمی کے ساتھ عبادت کر سکے۔ کوئی ایسی چیز یہاں بدبودار، گندگی والی نہیں لانی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت ہو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ نے یہاں تک منع فرمایا کوئی ایسی چیز کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے کہ جو بدبو پیدا کرے اور لوگوں کو اذیت ہو۔ تو مسجد کی صفائی، بیت اللہ کی صفائی، اللہ کے گھر کی صفائی، یہاں یہ حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 126 جو میں نے ذکر کیا کہ خلیل نے پھر ایک دعا مانگی تھی، تو پہلے تو جب کہا کہ مولا تو نے امام بنایا ہے تو وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو کیا میری اولاد میں بھی پیشوائی رہے گی؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا یہ وعدہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، ظالم اس سے باہر۔ تو جب کافروں کو، ظالموں کو نکال دیا گیا تو جب حضرت خلیل اللہ نے اگلی دعا فرمائی تو اسی تناظر میں دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم نے التجا کی رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، مولا اس شہر کو امن والا شہر بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو اس شہر کے رہنے والے تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے نا، ان کو رزق عطا فرمانا، ان کو ثمرات عطا فرمانا، پھل عطا فرمانا۔ یعنی دعا کی کہ ایمان والوں کو پھلوں کی نعمتیں عطا فرمانا، رزق کی نعمت عطا فرمانا۔ تو اللہ نے جواب کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، قال ومن کفر، کہا رزق تو سب کو ملے گا،
ایمان والوں کو بھی ملے گا، کافر کو بھی ملے گا۔ ومن کفر، جو کافر کرے گا، جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، اس کو بھی رزق ملے گا، لیکن اس کو رزق کا فائدہ تھوڑا ملے گا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، کیونکہ اس کا ہر فائدہ اسی دنیا تک رہ جائے گا، اس کو اخروی دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، اور پھر اس کو اضطرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، میں اسے جہنم کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ پھر آیت نمبر 126 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وَإِذْ، اور جب، ذرا یاد کرو وہ منظر کہ خلیل اللہ اور ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹا محبت، شوق اور لگن کے ساتھ اللہ کے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا، باپ بنیادیں کھڑی کرنے میں مصروف ہے، بیٹا پتھر لا کے دے رہا ہے، بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ تو اس وقت پھر دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، مولا یہ خدمت قبول فرما، ہماری یہ خدمت تیرے گھر کی تعمیر اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے جاننے والا ہے۔ پھر یہ دعائیں جاری ہیں۔ اس کے بعد اگلی دعا کی ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، مولا ہمیں اپنا تابع فرمان رکھنا، ہمیں اپنا فرما بردار رکھنا، ہم دونوں کو اپنا تابع فرمان رکھنا، خلیل بھی تیرا فرما بردار رہے، ذبیح بھی تیرا فرما بردار رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، مولا ہماری اولاد میں بھی ایسی جماعت پیدا فرمانا جو ہمیشہ تیری تابع داری کرتی رہے، جو تیری فرما برداری کرتی رہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں عبادت کے مناسک سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اپنی رحمت سے ہماری طرف توجہ فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مولا تو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں دعائیں کی آیت نمبر 127 اور پھر آیت نمبر 128، آیت نمبر 129 میں بھی دعا ہے۔ تو آیت نمبر 129 میں دعا ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ دعا ہے۔ 128 میں جو دعا کی، کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، مولا ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، ہماری اولاد میں جماعت پیدا کرنا وہ بھی تیری فرما بردار رہے۔ پھر آیت نمبر 129 میں جو دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا پھر اس جماعت میں، ہماری اولاد میں ایک رسول پیدا فرما، وہ عظمتوں والا تیرا خاص مقرب برگزیدہ رسول ہے نا، وہ بھی ہماری اولاد میں پیدا فرما۔ بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں ابھی کہ خلیل یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں وہ رسول پیدا فرما، یعنی کون کون ہے وہاں؟ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہیں۔ تو اگر حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں جو نبی ہوں گے وہ ابراہیم کی اولاد میں سے تو ہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دعا یہ کی ہے کہ ہماری اولاد میں وہ شاندار عظمتوں والا نبی بھیجنا۔ اللہ نے پھر وہ دعا قبول فرمائی، اور ایسی قبول فرمائی ہے، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد اسماعیل میں پیدا فرمایا ہے، اور اس شان سے پیدا فرمایا ہے حضور کے علاوہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں پیدا فرمایا ہے، صرف حضور جانے کائنات اولاد اسماعیل میں آئے ہیں۔ جو اولاد اسماعیل و ابراہیم کا ہماری اولاد میں وہ نبی پیدا فرمانا، اللہ نے وہ آخری نبی انہی دونوں باپ بیٹے سے جو نسل چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضور کو پیدا فرمایا۔ ایک سیرت کی روایت ہے کہ ایک شخص ہے، معمر ہے، بڑی عمر کا ہے، یہودی ہے، تو اس کو کچھ لوگوں نے جا کے کہا کہ ہم مکہ میں گئے تھے اور وہاں سن کے آئے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اولاد اسماعیل سے ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا آج تک کسی نے اولاد اسماعیل میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر آج کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔
یہ اعزاز اللہ نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت کا اولاد اسماعیل میں رکھا تھا۔ تو حضور جان کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا اثر ہوں۔ جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ نے وہ رسول پیدا فرمایا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما۔ وہ جب رسول آئے، جب رسول کو تو بھیج دے تو وہ کرے کیا وہ اس دنیا میں اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے کام کرے۔ تو دعا جاری ہے، یتلو علیہم آیاتک، مولا وہ تیری آیات پڑھ کے ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو ستھرا بنا دے، یہ اعمال کے بھی ستھرے ہو جائیں، اخلاق کے بھی ستھرے ہو جائیں، کردار کے بھی ستھرے ہو جائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی بھیج کہ جو ان کو ستھرا کر دے، ان کا تزکیہ کر دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں سورۃ البقرہ کے 16ویں رکوع پہ گفتگو ہوگی، اور پھر یہاں پہ انشاءاللہ ہمارا پہلا پارہ وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔